اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد نبی محتشم، نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، سید المرسلین، سید الورا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ کی ذات اقدس پر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے آج ہم جو مضمون کا انتخاب کیا ہے وہ آج، کیونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کا دوسرا عشرہ جاری ہے۔ تیسرے عشرے میں جو کہ 26 اور 27 رجب کو معراج النبی اور معراج النبی کا واقعہ پیش آیا تھا، اس شب معراج کے موقع پر یہ بیان منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بیان کی طفیل اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیاں اور مشکلات اور اس بیان کو صحیح سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیان میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ آج ہم اس کا پہلا حصہ بیان کریں گے، کیونکہ بیان ذرا لمبا نہیں کرتے، اس لیے کہ پھر سننے کے لیے آدمی اکتا جاتا ہے۔ تو آج ہم صرف، کیونکہ معراج النبی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، سب سے پہلے ہم اس کو اس طرح سمجھیں گے کہ صرف ہم آج اس بیان میں صرف ہم معجزے کا ذکر کریں گے، تاکہ معراج النبی کا جو واقعہ ہے، جو یہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، اس کو ہم سمجھ لیں، تو تاکہ ہم معجزہ کے معنی سمجھ جائیں گے تو پھر معراج النبی کا واقعہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو میں نے یہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، یہ پارہ نمبر 15 میں سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سے مسجد حرام یعنی کہ بیت اللہ سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت والی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، تاکہ ہم اپنے بندے کو کچھ اپنی قدرت کا نمونہ دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا جو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی۔ اب ہم، کیونکہ معراج النبی کے موقع پر تھی، یہ قرآن کا حوالہ دینا لازمی تھا۔ اب ہم آئیں گے کہ معجزے کے متعلق اگر ہمیں معجزہ سمجھ آ گیا تو پھر ہمیں معراج النبی کا واقعہ پورا آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اور ہم یہ واقعات، یہ جو اسباب ہیں، پھر ہمارے خود بخود سمجھ آ جائیں گے۔ تو ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کرامت ہوتی ہے وہ اللہ کے بندے وہ کرتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ وہی چیز اگر رسول یا نبی کرے تو وہ معجزہ ہوتی ہے، اگر وہی چیز کوئی اللہ کا بندہ کرے، ولی کامل کرے، تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ پہلے اس کو سمجھے۔
معجزہ جو ہوتا ہے اس کا ہم سب سے پہلے لفظی مطلب لیتے ہیں. کسی کام کی طاقت نہ رکھنا معجزہ کہلاتا ہے. کسی امر سے عاجز آ جانا وہ معجزہ کہتے ہیں. عجز سے یہ معجزہ کا لفظ نکلا ہے، عجز، یعنی کہ عقل عاجز آ جاتی ہے جب وہ کوئی معجزہ دیکھتا ہے. تو قرآن پاک میں اس کا ذکر 3 جگہوں پر ہے. سب سے پہلے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن بھی ایک معجزہ ہے. اس کے بعد شق القمر کا ایک معجزہ ہے جو کہ قرآنی آیات سے ثابت ہے. پہلا خود قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، ہر لفظ معجزہ ہے، ہر زیر زبر پیش ایک معجزہ ہے، اور پورا قرآن ایک معجزہ ہے. اور شق القمر اور سورۃ قمر میں ہی بتایا گیا ہے کہ بے شک شق قمر چھٹ گیا اور قیامت قریب آنے والی ہے. اور پھر معراج النبی جیسے سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیات ہے. یہ 3 جگہ پر قرآن پاک میں معجزے کا ذکر ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ کسی کام کو عقل تسلیم نہ کرے، عقل عاجز آ جائے نہ، تو اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. یہ بات بخوبی جان لینی چاہیے. جو کچھ انبیاء اپنے ساتھ لائے اور ہم نے ان کو معجزے کا نام اس لیے دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کے مخلوق اس کی مثل لانے سے مخلوق عاجز ہوتی ہے. معجزہ مروجہ قوانین فطرت اور عالم اسباب کے برعکس ہوتا ہے. یہ معجزے کے ہم مطلب بتا رہے ہیں، لفظی مطلب بتا رہے ہیں کہ معجزہ کا مطلب کیا ہے. معجزہ مروجہ قوانین فطرت اور عالم اسباب کے برعکس ہوتا ہے. معجزہ نبی اور رسول کا ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نمبر 3، معجزہ من جانب اللہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو لانے والا اللہ کے برگزیدہ نبی رسول اللہ کے ذریعے ہوتا ہے. معجزہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے. عقل انسانی اور اس کے سامنے ماند ہو جاتی ہے. عقل انسانی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے اور تصویر حیرت بن کر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہوتی ہے اور اس کا ادراک نہیں کر سکتی. یہ میں نے معجزے کے ایک چند لفظ اور چند معنی جو میری ناقص عقل کے مطابق ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. اور سورۃ مومن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ کوئی نشانی اور اللہ کے حکم کے بغیر لے کے آئے. یہ ایک اشارہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کی کھلی نشانی دی. یہ نشانی سے مراد یہ بھی معجزہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پر کیا ہے. قوم سمود کی فرمائش پر اونٹنی کا ظہور ہونا ایک معجزہ تھا. وہ ایک ایسی اونٹنی تھی جو کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا آئینہ دار تھی. ایک لفظ بینہ، یہ بھی قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کھلا معجزہ. دوسرا لفظ جو قرآن پاک میں معجزے کا مفہوم و وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بینہ سے. ایسی کھلی دلیل کو کہتے ہیں بینہ، ایسی کھلی دلیل کو کہتے ہیں جو کہ فریق مخالف کو انکار کی صورت میں حجت و ثبوت کے طور پر پیش کرے. اس لحاظ سے اس کا اطلاق معجزے پر ہوتا ہے. اور ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک تمہارے پاس
رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی۔ قد جاءکم بینہ من ربکم ھذا ناقل لکم آیا، ایک روشن دلیل آ گئی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ بینہ کا لفظ یہ بھی ہمیں ایک معجزے کا مطلب بتاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا، بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 روشن جو نشانیاں دیں، یہ بھی ایک ان کے 9 معجزے دیے، اس میں گنتی شمار ہوئی ہے معجزے کی۔ ایک لفظ قرآن پاک میں برہان کا بھی آیا ہے، اور جس کا مطلب بھی برہان کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ قرآن پاک کی جو تمام آیات ہیں یہ ساری معجزہ ہی کہلاتی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور معجزے کا، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہم معجزے کو سمجھ سکیں کہ معجزہ ہوتا کیا ہے۔ جہاں عقل عاجز آ جاتی ہے وہاں سے معجزے کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ معجزہ رب کائنات کی قدرت اور جلالت کا اظہار ہوتا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں سے صادر ہوتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ان کا بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا اور نہ ہی ان کی علت دکھائی دیتی ہے، یہ عقل کے دائرۂ ادراک اور حیات شعور میں نہیں آتے، لیکن جب انسان اپنے سر کی آنکھوں سے ان کا ظہور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو سر تسلیم خم کرنے کے سوا اس کے پاس اور دوسرا چارہ نہیں رہتا، اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ یہ معجزہ اللہ کے نبی اور سے صادر ہوا ہے۔ اس لیے یہ حق ہے کہ وہ لوگ جو معجزات کرامت کے رد و قبول کو معیار اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنا تجربہ اور اپنے مطالعے کو قرار دیتے ہیں، نہ صرف بہت بڑے اعتقادی مغالطے کا شکار ہوتے جاتے ہیں بلکہ علم کے تکبر میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر آگ لکڑی کو جلاتی ہے تو عقل کبھی بھی ذہن انسانی کی یہ رہنمائی نہیں کرے گی کہ آگ لکڑی کو نہیں جلائے گی، یہ عقل سے بالا تر ہے، کیونکہ آگ کا کام ہی یہی ہے کہ لکڑی کو جلانا، یا اس کے پاس کوئی چیز لے آئے، کاغذ کو جلا لینا، کوئی چیز آگ کے سامنے وہ جل جاتی ہے۔ تو اس طرح آگ جلانے والی شے ہے۔ اس لیے جو بات مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہو، جو بھی بات جو عقل اور مشاہدہ کے خلاف ہو، تجربہ کے خلاف ہو اور عقل کے خلاف ہو، عقل اسے ہرگز تسلیم نہیں کرتی۔ مثلاً اللہ کے برگزیدہ نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خطر آتش نمرود میں کود پڑے، حالانکہ آگ کا کام تھا جلانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، حالانکہ آگ کا کام تھا جلانا، لیکن اس نے اپنا کام نہیں کیا اور بے خطر آتش نمرود میں کود پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آگ گلزار بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم بإذن اللہ کہیں تو قبر سے مردہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اپنی آنکھوں سے لگائیں تو آپ کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ پر اپنی چھڑی مبارک ماریں تو اس کے اندر سے اونٹنی برآمد ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری پلک جھپنے سے پہلے ہی جسم کو غائب کیے بغیر ہزاروں میل دور بلکہ بلقیس کا تخت لا کر
حاضر کر دے، یا پھر اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلیاں مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، ڈوبتے سورج کی سمت کو بدل دیں اور غروب ہونے کے بعد واپس لوٹ آئے۔ آقائے دو جہاں نبی پاک رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سید الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 جہاں کے سردار کے جسم عطر کے ساتھ جو مس ہو کر کھجور کا مرا ہوا درخت پھر سے زندہ ہو جائے، تو عقل تو اپنے دامن شعور کو تار تار نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ عقل یہاں کام نہیں کرتی، تمام عقل اور شعور عاجز آ جاتا ہے۔ ایک شعور ہے جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک شعور ہے جو باشعور ہے، ایک شعور ہے جو باشعور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا جہاں عقل اپنی ساری حدیں شعور کی چھوڑ دے وہاں معجزے کی ابتدا ہوتی ہے اور معجزے کی انتہا کوئی نہیں ہے، اور ورائے عقل سرزد ہونے والے انہی واقعات کو معجزہ کہتے ہیں۔ عقل ان معجزات کو سمجھنے سے معذور ہے۔ ان تمام جو میں نے باتیں کی ہیں ان میں دراصل آج ہم نے صرف معجزے کا ذکر کیا ہے کہ معجزہ کہ معنی کیا ہیں، اور اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اگر ہم حدیث کو چھیڑیں تو پوری بخاری شریف، پوری مسلم، ابن ماجہ اور ابن داؤد یہ معجزوں کی ساتھ بھری پڑی ہے۔ تو آج ہم نے صرف چند ایسے، میں نے جو کہا ہے کہ پورا قرآن ہی معجزہ ہے، اور جہاں جہاں معجزے کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ میں نے 3 جگہ بتایا ہے۔ تو اس میں سے ہم نے صرف آج کے ایک خاص موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا ہے۔ تو ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ تو کیونکہ معراج النبی بھی ایک معجزہ ہے، جب یہ ہم سمجھ جائیں گے کہ معجزہ ہے کیا تو پھر ہمیں معراج النبی کا واقعہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پھر ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ حضور گئے کیسے، وہ لے کے کیسے، وہ سوال جواب جو ذہنوں میں انسانی فطرت میں سوال آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑے سے رات کے کچھ حصے میں کیسے نکلے، اور کمرے میں وہ جو کنڈی تھی وہ بھی ہل رہی تھی، بسترا بھی گرم تھا اور پانی بھی چل رہا تھا، تو آپ پوری کائنات کا سفر بھی طے کر کے آ گئے اور آپ نے سارے احال حوال بتا دیے، اور تمام واقعات اور جو جنت کے نظارے ہیں، جو دوزخ کے عذاب ہیں ان کے متعلق، اور جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کرائی، وہ سارے عقل یہ چیزیں تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، اس لیے تو قرآن پاک میں سب سے پہلے یہی کہا ہے لا ریب فیہ، تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، ایک ایک لفظ اس کی حقیقت ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہر لفظ کی ایک حقیقت ہے تو معجزہ بھی ایک حقیقت بن جاتی ہے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ معجزے کا مطلب کیا ہے، پھر ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سیر کرائی، کیوں کیسے لے کے گئے، تھوڑے سے حصے میں سارے کام کر دیے۔ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے پاس ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اپنی جو نشانیاں جو دکھائیں، کرامات جو ساری جو برکتیں دکھائیں جو مسجد اقصی کے قریب قریب تھی، وہ ساری دکھانے کے بعد جو آپ نے جنت کی سیر کرائی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کی، اور نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ، اور جو
سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کا، یہ بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نازل ہوئیں۔ یہ سارے واقعہ پھر ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گے، لیکن اگر ہم معجزے کا لفظ نہ سمجھ سکیں تو عقل سے بالا تر ہو جاتی ہے، تو ہمارے ذہن شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں معجزے کو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع صرف اتنا ہی ہے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ہم بات مختصر کریں گے تاکہ ہر آدمی سن سکے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم معجزے کا دوسرا حصہ، جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کس طرح پیش آیا، کہاں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اس کی کون سی آیت ہے اور اس کا حدود ضربہ کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، وہ ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے کی اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو حضور کو معراج ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ معراج آپ کے قدموں تک نصیب فرمائے۔ ہمارا معراج یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور پہنچے، عرش تک گئے، ملاقات کی، یہ آپ کا معراج ہے۔ آپ بلندیوں کی انتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے پہنچے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ اور ہمارا معراج کیا ہے؟ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قدموں پر ہماری رسائی ہو جائے تو ہمارے لیے یہی معراج ہے۔ ہماری نماز پڑھنا ہی ہمارے لیے معراج ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ تو مومن کی معراج یہی ہے کہ وہ نماز ادا کریں۔ ہماری معراج یہی ہے کہ ہم حضور کے قدموں تک پہنچ جائیں۔ یہ بھی ایک معراج کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صحیح معنی میں معراج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے ہم جو بیانات سنتے رہتے ہیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہ سننا آپ کا، میرا سنانا آپ کا سننا قبول فرمائے، اور اس کی تفعیل اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکل کو آسان فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ باق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔